السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کوئی لمحہ گلاب ہو، جو کہ تحریر ہے نگہت عبداللہ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ قسط نمبر 3۔ بیگم آفندی نے ابھی جو پیپر سائن کروائے تھے شہریار سے، وہ مینیجر کو بلا کر اس کے حوالے کیے۔ اس کے بعد انٹر کام پر فائقہ کو اپنے کمرے میں آنے کا کہا۔ چند لمحوں بعد وہ خاصی ڈری ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ بیٹھ جاؤ۔ بیگم آفندی اب کسی اور نظر سے اسے دیکھ رہی تھیں، بلکہ اس کا تفصیلی جائزہ لے رہی تھیں، اور جیسے ہی وہ بیٹھی نرم لہجے میں کہنے لگیں، آئی ایم سو سوری۔ نو میڈم، غلطی میری تھی، میں تو لیٹ ہو گئی اور دوسرے بغیر اجازت آپ کے کمرے میں چلی آئی۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا تو بیگم آفندی فوراً بولی، تم جب چاہے آ سکتی ہو بغیر اجازت۔ جی؟ اب اس کا انداز نہ سمجھنے والا تھا۔ کیونکہ میں تم سے بہت خوش ہوں، تمہارے کام سے۔ تم پہلی لڑکی ہو جس نے کم وقت میں مجھے اپنی کارکردگی سے متاثر کیا ہے۔ تھینک یو میڈم۔ وہ خوش ہو گئی۔ بیگم آفندی ذرا سا مسکرائیں، پھر انٹر کام پر چائے کا کہنے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوئیں اور پھر اس کی ذات میں دلچسپی لیتے پوچھنے لگیں، تمہارے فادر کیا کرتے ہیں؟ جی، وہ انجینئر ہیں۔ ویری گڈ۔ اور مدر؟ امی ہاؤس وائف ہیں۔ اور بہن بھائی بھی ہیں؟ بیگم آفندی جانے کہ اس کے بارے میں سب کچھ جان لینا چاہتی تھیں۔ جی، ہم 3 بہنیں اور 2 بھائی ہیں، اس نے بتایا تو وہ اپنے آپ قیاس کر کے بولیں، تم سب سے بڑی ہوگی؟ جی نہیں، میں درمیان میں ہوں، ایک بہن اور بھائی مجھ سے بڑے ہیں اور ایک بہن اور بھائی چھوٹے۔ وہ اس انٹرویو پر اندر ہی اندر حیران ہو رہی تھی۔ بڑے بھائی کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے پوچھا، تبھی چپڑاسی چائے لے کر آ گیا تو اس کی موجودگی تک وہ چپ بیٹھی رہی۔ جب بیگم آفندی نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھ کر سوالیہ نظروں سے دیکھا تب وہ بتانے لگی، بڑے بھیا ایک بینک میں ملازم ہیں، ان کی ابھی شادی ہوئی ہے اور بہن گریجویشن کے بعد فارغ ہے، جبکہ چھوٹے دونوں بہن بھائی ابھی زیر تعلیم ہیں۔ چائے لو۔ بیگم آفندی اسے چائے کی طرف متوجہ کر کے بڑی گہری نظروں سے دیکھتے سوچنے لگی کہ اس میں ایسی کیا بات ہے جس نے شہریار کو اٹریکٹ کیا۔ اس کے سیاہ بال، زنیرہ کے بال اس سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اس کی ناک تو نتاشا کی بھی کھڑی ہے۔ اس کی آنکھیں، اس کی نظریں اس کی جھکی ہوئی پلکوں پر ٹھہر گئیں اور چند لمحوں بعد غالباً اس کی نظریں محسوس کر کے اس نے پلکیں اٹھائی تھیں کہ بیگم آفندی بے اختیار بولی، بلا شبہ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ جی؟ وہ قدرے نروس ہو گئی۔ یہ 3 دن کی چھٹی تم نے بھائی کی شادی کے سلسلے میں لی تھی؟ بیگم آفندی بات بدل گئی۔ جی، ہو گئی شادی؟ جی، آج ولیمہ ہے، اس نے بتایا تو وہ تعجب سے بولی، ارے تو کیا تم نے بھائی کا ولیمہ اٹینڈ نہیں کرنا جو آج آفس آ گئی ہو؟ چلو جاؤ، آج کی چھٹی میری طرف سے، خوب انجوائے کرو اور ہاں کل کے دن آرام کرنا، پرسوں میں تمہیں بہت فریش اور ایکٹیو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تھینک یو میڈم، تھینک یو سو مچ۔ ان کی فراخ دلی پر بہت خوشی اور ممنونیت کا اظہار کرتی اٹھ کر چلی گئی۔ تبھی بیگم آفندی اسے سوچے گئیں۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اس سے پہلی دفعہ متاثر ہوئی تھیں، بلکہ انہیں صرف شہریار کا خیال تھا جس کی وہ ہر خواہش پوری کرنا چاہتی تھیں، اور اب جب کہ وہ کچھ وقت کا مہمان تھا تو وہ چاہتی تھیں کہ اس کی یہ آرزو بھی پوری ہو جائے، اور یہ کوئی ناممکن بات تو نہیں تھی، لیکن شہریار کی شرط نے ممکن کو ناممکن بنا دیا تھا۔ اس روز سارا وقت وہ بس یہی سوچتی رہی کہ وہ ایسا کون سا طریقہ اختیار کریں جو شہریار اپنی شرط واپس لے لے، شاید فائقہ کی خاطر وہ مان جائے۔ آخر انہیں ایک امید کی کرن نظر آئی تھی۔ جلدی کرو رابعہ، ہمیں پہلے ہال میں پہنچنا ہے تاکہ مہمانوں کا استقبال کر سکیں۔ وہ رابعہ کی نہ ختم ہونے والی تیاریوں پر آخر جھنجھلا کر بولی تھی، تمہیں بہت شوق ہے مہمانوں کا استقبال کرنے کا تو تم جاؤ، مجھے تو ابھی 1 گھنٹہ لگے گا۔ رابعہ نے اپنے چہرے پر فاؤنڈیشن لگاتے کہا، 1 گھنٹہ؟ اتنی دیر میں تو ہم سب بھی واپس آ جائیں گے، پھر تم اپنی تیاری کس کو دکھاؤ گی؟ اس نے حیرت کے ساتھ مذاق بھی اڑایا تو رابعہ پیشانی پر بل ڈال کر بولی، تم میری تیاری سے جلتی کیوں ہو؟ میں کیوں چلوں گی؟ البتہ مجھے تمہاری وجہ سے شرمندگی ضرور ہوتی ہے، کیونکہ تمہاری تیاری پر سب لوگ تعریف تھوڑی کرتے ہیں، زیادہ تبصرے۔ اس نے کہا تو رابعہ سر جھٹک کر بولی، جلتے ہیں سب لوگ، ہاں لوگوں کو اور تو کوئی کام ہی نہیں، بہرحال امی کے ساتھ جا رہی ہوں، تمہارا جب دل چاہے آ جانا۔ وہ کہتے کمرے سے نکل گئی تھی۔ امی برآمدے میں اعظام کے ساتھ کھڑی جانے کیا صلاح مشورہ کر رہی تھی، اسے دیکھا تو پوچھنے لگی، تم تیار ہو گئیں؟ جی۔ تب جاؤ تم سونی کو ساتھ لے جاؤ، ادھر تمہارے ابو اکیلے ہوں گے، پتہ نہیں عثمان پہنچا کہ نہیں۔ امی نے کہا، عثمان بھی چلا گیا تو میں کس کے ساتھ جاؤں؟ اس نے پوچھا، اعظام جا رہا ہے نا، تم بہنیں اس کے ساتھ چلی جاؤ، بلاؤ سونی کو۔ سونی؟ امی کہہ کر خود بھی پکارنے لگیں۔ جی امی۔ سونی اپنا بھاری دوپٹہ سنبھالتی آ گئی تو اسے دیکھ کر امی کو رابعہ کا خیال آیا۔ رابعہ کہاں ہے؟ ابھی اسے 1 گھنٹہ لگے گا۔ وہ سونی کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل آئی۔
آپ ہی میں کیسی لگ رہی ہوں؟ سونی نے موقع ملتے ہی پوچھا تو وہ پیار سے اس کی تھوڑی چھو کر بولی، بہت پیاری، بس ذرا محوال سے بچ کر رہنا ورنہ بڑی دونوں سے پہلے تمہارا نمبر لگ جائے گا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سونی اپنی اصلی سادگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، چلو ایک طرف ہٹو، اعظام بھائی آ رہے ہیں۔ اس نے سونی کو اپنی طرف کھینچا، پھر اس کے ساتھ اعظام کے پیچھے چل پڑی اور جب گاڑی میں بیٹھ گئی تب پوچھنے لگی، اعظام بھائی گاڑی کس کی ہے؟ میری نہیں ہے، انہوں نے سیدھے سادے انداز میں کہا۔ اسما اور مامی جی کیسے جائیں گی؟ ابو کے ساتھ۔ اچھا ہاں، مامو جی بھی تو ہیں۔ وہ کہہ کر خود ہی ہنسی، پھر قدر توقف سے کہنے لگی، میں 1-2 دن میں آپ کے پاس آؤں گی، مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اچھا، رابعہ کے سلسلے میں؟ اس بار اس نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا کہ شاید رابعہ کے نام پر وہ چونکی، لیکن ادھر وہی بے نیازی تھی۔ اچھا، آپ کو تجسس نہیں ہوتا؟ وہ چڑھ کر بولی، اتنا صبر کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ یا میں سمجھ لوں کہ آپ کو کسی سے دلچسپی ہی نہیں سوائے اپنی ذات کے؟ فضول باتیں مت کرو، انہوں نے ٹوکا تو وہ مزید تیز ہو کر بولی، میری سچ بات آپ کو فضول لگتی ہے؟ فائقہ، ان کے لہجے میں سخت تنبیہ تھی۔ وہ ہونٹ بیچ کر شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے خود کو سنجش کرنے لگی کہ وہ کیوں ان سے الجھ رہی ہے جن پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ جب اعظام نے میرج ہال کے سامنے گاڑی روکی تب اسے پکار کر بولے، فائقہ میری کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دو۔ نہیں کروں گی، وہ خفگی سے کہہ کر اتر گئی، اور پھر سارا وقت وہ ایسے ہی خفا خفا سی رہی، مہمانوں کے ساتھ مروتاً بھی خوش اخلاقی سے پیش نہیں آ سکی۔ مزید رابعہ کو دیکھ کر تب گئی، جب دلہن کے ساتھ بیٹھی تو پھر وہاں سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کتنے انجان لوگ راحیلہ کے بجائے رابعہ کو ہی دلہن سمجھ کر لفافہ یا جو بھی گفٹ ہوتا اسے تھما رہے تھے، جس سے راحیلہ اپنی جگہ ہٹ ہو رہی تھی، اور رابعہ کو احساس تو کیا ہوتا، الٹا ہنس ہنس کر جتا رہی تھی، لوگ مجھے دلہن سمجھ رہے ہیں۔ وہ رابعہ کو وہاں سے اٹھانے کے لیے اسٹیج پر چڑھی تھی کہ اس نے بہت کھلکھلا کر بتایا، پاگل ہیں لوگ، اتنا بھی سینس نہیں ہے۔ وہ دانت پیس کر بولی، چلو اٹھو، ادھر امی بلا رہی ہیں۔ کہاں ہے امی؟ رابعہ وہیں سے گردن گھما گھما کر دیکھنے لگی۔ تم آؤ تو صحیح۔ وہ زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً کھینچ کر اسٹیج سے نیچے اتر آئی تو کہنے لگی، کچھ خیال کرو رابعہ، بھابھی کے میکے والے اس کے پاس بیٹھنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں کیا انہیں منع کر رہی تھی؟ رابعہ تنک کر بولی، منع نہیں کر رہی تھی، لیکن یہ بھی تو ضروری نہیں کہ تم زبردستی ان کے درمیان گھسی رہو۔ چلو ادھر مہمانوں کو چائے وغیرہ سرو کرو، ہر جگہ مہمان بن کر بیٹھ جاتی ہو۔ وہ اس وقت بالکل اس کے بڑے ہونے کا خیال کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ مجھ سے امی نے کہا تھا دلہن کے ساتھ ساتھ رہنا۔ رابعہ نے جھٹ بات امی پر ڈال دی تو وہ زچ ہو کر بولی، اب مہمانوں کو اٹینڈ کرنے کو بھی امی ہی کہہ رہی ہیں؟ تم اور سونی کس مرض کی دوا ہو؟ رابعہ کہتے ہوئے آگے بڑھی، عجیب پاگل لڑکی ہے، افسوس مجھ سے بڑی ہے، لیکن بڑی بھی بس نام کی ہے، کوئی کام جو بڑوں والا ہو بس اپنی بنوانے کے لیے بڑی بن جاتی ہے۔ وہ اس کے پیچھے دیکھتے ہوئے بہت تعصب سے سوچ رہی تھی کہ امی اس کے قریب آ کر بولی، شکر ہے رابعہ اسٹیج سے اتری، دلہن کے میکے والیاں باتیں بنا رہی تھیں۔ یہ بات آپ رابعہ سے مت کہہ دیجیے گا، ابھی ایک ایک سے پوچھنے کھڑی ہو جائے گی کہ کون کیا باتیں بتا رہی تھی۔ اس نے جل کر کہا تو امی بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اگلے دن صبح اس کے معمول کے مطابق آنکھ کھل گئی، لیکن پھر ایک دم خیال آیا کہ بیگم آفندی نے خود اسے چھٹی دی تھی تاکہ آج کا دن وہ آرام کر سکے، اور ان کی اس مہربانی پر وہ ایک بار پھر حیران ہوتی۔ دوبارہ سو گئی تھی اور بہت گہری نیند میں تھی کہ اچانک اس کا دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگا، پھر وہ ایک دم اٹھ کر ہڑبڑا کر بیٹھی۔ پتہ نہیں کیا ہوا، کوئی خواب بھی نہیں تھا۔ اس نے غور کیا تو رابعہ کے تیز تیز بولنے کی آواز آ رہی تھی، الہی خیر! وہ فوراً بستر چھوڑ کر کمرے سے نکلی تو آگے سونی ناشتے کی ٹرے لیے سلوان بھیا کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ سونی! اس نے دھیمی آواز میں پکار کر پوچھا، کیا ہوا ہے؟ رابعہ کیوں چلا رہی ہے؟ پتہ نہیں، آپ جا کر دیکھ لیں، ادھر کچن میں ہیں۔ سونی کہہ کر آگے بڑھ گئی تو وہ صورتحال جاننے کے لیے فوراً کچن میں آ گئی، لیکن فوراً سمجھ نہیں سکی کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ رابعہ بولنے کے ساتھ ساتھ برتنوں کو پٹک کر رکھ رہی تھی اور امی اسے چپ کرانے کی کوشش میں غالباً ناکام ہو کر سر تھامے بیٹھی تھی۔ امی کیا ہوا ہے امی؟ اس نے امی کے قریب پنجوں پر بیٹھتے ان کے کندھے تھام کر پوچھا تو وہ ہاتھوں سے سر نکال کر اسے دیکھنے لگیں۔ بتائیں نا امی، اس نے کہا تو رابعہ ہاتھی تل میں لائی ہوئی اس کی طرف پلٹ کر بولی، مجھ سے پوچھو میں بتاتی ہوں۔ صبح فجر کے وقت پر یہ اس نواب زادی کے لیے ناشتہ بنانے لگی ہوئی ہیں، انڈے، پراٹھے، 4 طرح کے حلوے، کھیر اور پتہ نہیں کیا کچھ، اتنا اہتمام ہمارے لیے تو کبھی نہیں کیا۔ یا اللہ، تو تم اس بات پر اتنا ہنگامہ کر رہی ہو؟ کچھ خدا کا خوف کرو، وہ دلہن ہے، اس نے سر پیٹ کر کہا۔ دلہن ہے تو کیا ہوا، ہماری اتنی حیثیت ہے جو ہم اس کے لیے اتنا بڑا دسترخوان سجا دیں۔
کیوں نہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس، پھر نئے شادی شدہ جوڑے کے لیے سبھی کرتے ہیں۔ امی نے کوئی انوکھا تو نہیں کیا؟ چلیں امی، آپ اندر چلیں، اور اکیلے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے اٹھا دیتی، میں آپ کا ہاتھ بٹاتی۔ وہ رابعہ سے زیادہ نہیں الجھنا چاہتی تھی، اس لیے امی کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ آرام سے بیٹھیں، میں ناشتہ یہیں لے آتی ہوں۔ اس لڑکی میں ذرا برداشت نہیں ہے۔ اب بتاؤ دلہن کو میں چائے پاپے کا ناشتہ کرواتی؟ امی رابعہ کی باتوں سے بہت فکرمند نظر آ رہی تھیں۔ نہیں، آپ نے بہت اچھا کیا، وہ کہہ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ جب منہ ہاتھ دھو کر نکلی تو امی کا ذہن وہیں اٹکا ہوا تھا۔ اس کا چیخنا چلانا ضرور دلہن نے سنا ہوگا۔ کیا سوچے گی کہ آج دوسرے دن ہی؟ اوفو امی، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ بعد میں کسی وقت آرام سے سمجھا دیجیے گا رابعہ کو، وہ سمجھتی ہے، ہر بات کا الٹ کرتی ہے۔ امی نے کہا تو اس بات پر وہ انہیں کوئی تسلی نہ دے سکی اور ناشتہ لانے کے بہانے کمرے سے نکل گئی۔ وہ خانسامہ سے چائے کا کہہ کر لان میں آ بیٹھا تھا۔ ابھی شام پوری طرح نہیں اتری تھی اور کیونکہ سردیوں کی آمد تھی، اس لیے فضا میں خوشگوار سی ٹھنڈک تھی۔ کمرے کی نسبت وہ یہاں خود کو زیادہ بہتر محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد خانسامہ چائے لے کر آیا اور اسی وقت بیگم آفندی بھی آ گئی۔ خانسامہ سے دوسرا کپ لانے کا کہہ کر ان کی طرف متوجہ ہوا تو وہ بیٹھتے ہی پوچھنے لگیں، تم آج آفس نہیں آئے؟ میں فیکٹری چلا گیا تھا۔ آپ کو بتایا نہیں طاہر صاحب نے؟ اس نے کہا۔ اچھا ہاں، بھول گئی، بتایا تھا طاہر صاحب نے، پھر کب آئے وہاں سے؟ بیگم آفندی نے پوچھا۔ 4 بجے آ گیا تھا، 1 ڈیڑھ گھنٹہ سویا، اب یہاں آ بیٹھا ہوں، وہ ٹرے میں کپ سیدھا کرتا ہوا بولا۔ اچھا، نظام صاحب کے ہاں چلو گے؟ بیگم آفندی نے پوچھا تو انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ خیریت، آج ان کے ہاں جانے کا خیال کیسے آ گیا آپ کو؟ مجھے معلوم ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں پریشان ہیں، میں نے سوچا میں ٹرائی کر کے دیکھوں، شاید بات بن جائے۔ بیگم آفندی نے صاف گوئی سے بتایا تو اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا جس سے اس کی اندرونی کیفیت ظاہر ہو گئی۔ پھر بھی وہ بڑے آرام سے بولا، ضرور ٹرائی کریں۔ بیٹا تم کیوں خود پر ظلم کر رہے ہو؟ بیگم آفندی عاجزی سے بولی، اپنی ضد چھوڑ دو۔ پھر دیکھو وہ لڑکی جسے تم پسند کرتے ہو، میں کیسے چند دنوں میں اسے تمہاری دلہن بنا کر لاتی ہوں۔ ماما پلیز اس کا نام نہیں لیں، وہ ان سے زیادہ عاجزی سے بولا تھا۔ آخر کیوں؟ بس نہیں، آپ اس کے بارے میں کبھی سوچیے گا بھی نہیں، ورنہ میں شادی نہیں کروں گا۔ اس کے قطعیت سے کہنے پر بیگم آفندی خاموش ہو گئیں، پھر چائے کا کپ خالی کر کے اٹھتے بولی، ٹھیک ہے پھر میں نظام صاحب کے ہاں جا رہی ہوں، تم بھی چلتے تو اچھا تھا۔ نہیں آپ جائیں، وہ کہہ کر اپنے کپ میں اور چائے بنانے لگا۔ بیگم آفندی اندر چلی گئیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس نے انہیں پوری تیاری کے ساتھ جاتے دیکھا تو اسے ان پر رحم آنے لگا۔ بیچاری ماما، پتہ نہیں اپنی کوششوں میں کامیاب بھی ہوں گی کہ نہیں، شاید نہیں، بھلا کون ہوگا جو جانتے بوجھتے اپنی بیٹی کو۔ وہ سوچتے ہوئے اٹھنے لگا تھا کہ مالی کی چھوٹی بچی کو دیکھ کر رک گیا۔ وہ بھاگتی اس کی طرف آ رہی تھی اور اس کے پیچھے اس کی بوڑھی دادی غالباً اسے روکنا چاہتی تھی۔ وہ پتہ نہیں کیوں جب بھی اس بچی کو دیکھتا اس کے ذہن میں ایک ہی موہنی صورت ابھرنے لگتی۔ ابھی بھی وہ اس موہنی صورت کو سوچنے لگا تھا کہ بچی کے گرنے اور چیخ کر رونے کی آواز پر نہ صرف چونکا بلکہ بے اختیار بھاگ کر اسے بازو میں اٹھایا۔ اس کے ہونٹوں اور پیشانی سے بہتا خون اس کی شرٹ کی آستین سرخ کر گیا تھا۔ ہائے ربا، اس کی دادی نے اپنا سینہ پیٹ لیا۔ صاحب جی میرے کو دو، آپ کی قمیض۔ نان سینس، بچی کی فکر نہیں ہے، چلو میں اس کی بینڈیج کر دیتا ہوں۔ وہ اسی طرح اسے بازو میں لیے ہوئے اندر آیا اور اسے صوفے پر لٹا کر جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس اٹھا لایا۔ بوڑھی دادی اپنی زبان میں جانے کیا بولے جا رہی تھی، وہ صرف اتنا سمجھ رہا تھا کہ وہ بچی پر خفا ہو رہی ہے۔ اماں آپ ادھر بیٹھو چپ چاپ۔ اس نے قدرے غصے سے دادی کو دور ہٹایا، پھر بہت نرمی سے بچے کے ہونٹوں اور پیشانی پر بہتا خون صاف کیا۔ اس کے بعد ٹیوب لگا کر پیشانی پر بینڈیج ٹیپ سے چپکا دی۔ بچی نے غالباً اس کے ڈر سے رونا بند کر دیا تھا، لیکن اس کی ہچکی بن گئی تھی۔ وقفے وقفے سے اس کے ہونٹوں سے ایسی آواز نکلتی کہ اس کا دل مٹھی میں آ جاتا۔ روتے نہیں بیٹا، آپ بہادر بچی ہو، اس نے آہستہ سے بچی کا سر تھپک کر کہا، پھر اس کی دادی سے پوچھا، اس کا نام کیا ہے؟ زینب۔ زینب، اور وہ کون تھی؟ زیر لب بڑبڑاتے اس کا ذہن پھر الجھنے لگا تو ایک دم دادی کی طرف متوجہ ہو کر پوچھنے لگا، آپ یہاں کب سے ہیں؟ 4-5 سال ہو گئے، جب سے اس کے دادا مرے میں ادھر ہی آ گئی تھی۔ اس نے بتایا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ 4-5 سال پہلے کی تو بات نہیں ہے، وہ تو جب میں چھوٹا تھا۔ صاحب جی اس کو لے جاؤں؟ دادی کی آواز پر وہ ذرا سا چونکا، پھر پوچھنے لگا، وہ مالی کیا نام ہے اس کا؟ ہاں رشید، وہ آپ کا بیٹا ہے؟ جی ہاں، ایک کو ایک ہی پتر ہے، 4 دیاں اور گاؤں میں بیائی ہوئی ہیں۔
بوڑھی عورت اس کی الجھن سے بے خبر تفصیل سے جواب دے رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے، میرا مطلب ہے کہ رشید سے پہلے یہاں کون تھا؟ اس نے اس کا جواب نظر انداز کر کے پوچھا تو فوراً بولی، رشید کا ابا، وہ تو جی بڑے صاحب اور بڑی بیگم صاحبہ کے وقت سے ادھر ہی تھا۔ بڑے صاحب، بڑی بیگم صاحبہ؟ کون، میرے دادا دادی؟ اس نے پرسوچ انداز میں دہرا کر پوچھا۔ نا جی، آپ کے ابا، کیا کہتے ہو آپ اس کو؟ امی اور ابو بڑے بھلے لوگ تھے جی وہ۔ میرے رشید کا ابا 3-4 واری لے کر آیا تھا اور بڑی بیگم صاحبہ سے ملانے۔ یہ چادر اس نے میرے کو دی تھی اور میری دھی کی شادی پر بھی بہت کپڑے دیے تھے۔ کدھر چلی گئی وہ بیگم صاحبہ؟ کبھی میرے کو اس کے پاس لے چلو۔ وہ بولے جا رہی تھی اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، جبکہ بہت غور سے سن رہا تھا۔ آخر الجھ کر پوچھنے لگا، کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ کون سی بیگم صاحبہ کے پاس لے چلوں؟ بڑی بیگم صاحب کی بڑی بیگم، اس نے زور دے کر کہا تو وہ مزید الجھ گیا۔ صاحب کی بڑی بیگم؟ کیا میرے باپ نے 2 شادیاں کی تھیں؟ ہاں جی، آپ کو نہیں پتا؟ اس کے تعجب پر وہ جزبز ہو کر بولی، نہیں، ہاں مجھے پتا ہے، سب پتا ہے۔ پھر ایک دم اٹھ کھڑا ہوا، آپ جائیں، میں رفیق سے کہتا ہوں، وہ بچی آپ کے پاس چھوڑ آئے گا۔ مہربانی جی، میرے کولوں تا اٹھائی بھی نہیں جاتی۔ وہ ممنونیت سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تو اس نے فوراً ملازم رفیق کو بلا کر بچی کو اس کے ساتھ جانے کو کہا، پھر خاصے بے جان سا ہو کر صوفے پر گرا۔ بوڑھی عورت کے انکشاف نے واقعی اسے نڈھال کر دیا تھا۔ کتنی دیر وہ بے حس و حرکت پڑا رہا، ذہن بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ جب رفیق بچی کو چھوڑ کر واپس آیا تو اس کے قریب رک کر پوچھنے لگا، صاحب، آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ اس نے نفی میں سر ہلا کر اسے جانے کا اشارہ کیا، پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ذہن کے پردوں پر کچھ سائے لہرانے لگے تھے۔ اس میں وہ چھوٹی سی بچی تھی جو گھٹنوں کے بل گھسیٹتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی اور وہ اسے اپنی باہوں میں لینا چاہتا تھا۔ تبھی بیگم آفندی نے پکارا، شری! کون؟ اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں لیکن اس منظر کی گرفت سے نہیں نکلا تھا۔ جب یہ پوچھنے لگا، وہ کہاں گئی ماما؟ کون بیٹا؟ بیگم آفندی نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے پوچھا۔ وہ بچی، وہ ابھی یہیں تھی، اتنی چھوٹی سی۔ دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے اس کے ذہن کو اچانک جھٹکا لگا تو وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ بیگم آفندی کو دیکھنے لگا، کیا ہو جاتا ہے بیٹا تمہیں؟ تم اکیلے مت رہا کرو، پتہ نہیں کیا سوچتے رہتے ہو۔ بیگم آفندی نے اس کے پاس بیٹھتے کہا تو وہ گہری سانس کھینچ کر بولا، آپ جانتی ہیں ماما؟ کیا جانتی ہوں؟ یہی کہ میں کیا سوچتا ہوں۔ اگر نہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ذہن پر ایک چھوٹی سی بچی کا نقش اتنا گہرا ہے کہ ماہو سال کی تیز آندیاں بھی اسے دھندلانے میں ناکام رہی ہیں، اور اس کے بارے میں ابھی مجھے خیال آیا کہ شاید میری بہن تھی، ہے نا یہ؟ وہ پرسوچ انداز میں بولتا تصدیق کے لیے براہ راست انہیں دیکھنے لگا تو وہ نظریں چرا کر پوچھنے لگی، تمہیں یہ خیال کیوں آیا؟ کیوں کا سوال چھوڑیں، مجھے صرف یہ بتائیں کہ میرا خیال ٹھیک ہے نا؟ اس نے کہا تو بیگم آفندی پرسوچ انداز میں اس بات میں سر ہلانے لگی، پھر آپ اب تک مجھے بھٹکاتی کیوں رہی؟ میں نے جب بھی آپ سے اس کے بارے میں پوچھا، آپ نے میرا ذہن ادھر ادھر منتقل کر دیا۔ صاف کیوں نہیں بتایا مجھے، کہاں ہے وہ اور اس کی ماں؟ کیا پاپا نے دوسری شادی کی تھی؟ وہ ان کے اعتراف کے بعد اب ان سے ہر بات پوچھ لینا چاہتا تھا۔ ہاں، لیکن دوسری بیوی میں ہوں، وہ نہیں۔ بیگم آفندی بمشکل اپنے تنفر پر قابو پا کر گویا ہوئیں، اور اگر میں نے تمہیں بے خبر رکھا تو صرف اس لیے کہ میں نہیں چاہتی تھی تمہاری نظروں میں میرا اپنا امیج، تمہارے باپ کا امیج خراب ہو اور بچوں سے متنفر ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہوگا، بس آپ مجھے ان کے بارے میں بتائیں۔ وہ جاننے پر وضد تھا۔ بیگم آفندی کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگیں، تمہارے باپ جیلانی آفندی نے مجھے پرپوز کرتے ہوئے یہ نہیں بتایا کہ وہ شادی شدہ اور بچے کا باپ ہے۔ جب میں شادی کے بعد اس گھر میں آئی تب میں نے ان کی بیوی اور بیٹے کو دیکھا اور فطری سی بات تھی، مجھے بہت دکھ ہوا۔ زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ میں انجانے میں ایک عورت پر ظلم کر گئی ہوں، گو کہ اس میں میرا قصور نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے اس عورت سے معافی مانگی اور کہا کہ اس گھر پر ہمیشہ اس کی حکمرانی رہے گی، وہ مجھ سے خائف نہ ہو بلکہ مجھے اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھے۔ لیکن اس عورت نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، وہ مجھے ایک لمحہ برداشت کرنے پر تیار نہیں تھیں۔ بہرحال بہت کڑا وقت تھا جو گزر گیا۔ تمہارا باپ مجھے بیاہ تو لایا لیکن اس عورت کے عتاب سے مجھے بچا نہیں سکا۔ مجھے ہر پل یہ دھڑکا لگا رہتا کہ میں کسی بھی وقت یہاں سے نکالی جا سکتی ہوں، اور یہ دھڑکا اس روز دور ہوا جب تم پیدا ہوئے۔ تب آفندی بھی کچھ میری حیثیت اور اہمیت تسلیم کرنے لگے، اور اس بات سے وہ عورت مزید تلملا گئی۔ اپنا پوشن الگ کر کے آفندی کو بھی ہماری طرف آنے تک روک دیا تھا، لیکن مجھے تم مل گئے تھے، اس لیے کسی بات کی پرواہ نہیں رہی۔ میں سارا وقت تمہارے ساتھ مصروف رہتی۔ جب تم 5 سال کے ہوئے تب اس عورت کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی،
اور اسی بچی کو افندی ایک دو بار تمہارے پاس لائے تھے جو تمہیں اب تک یاد ہے۔ اور وہ بھائی، وہ مجھے کیوں یاد نہیں؟ اس نے بیگم افندی کے خاموش ہونے پر پوچھا۔ کیونکہ تم نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ تمہاری پیدائش پر اس کی ماں نے جو اپنا پوشن الگ کیا تو پھر کبھی ہماری طرف آئی ہی نہیں اور نہ اپنے بیٹے کو آنے دیا۔ بیٹی کو بھی افندی چھپا کر لائے تھے، لیکن اس کی ماں کو پتہ چل گیا اور پھر اسی بات کو بنیاد بنا کر افندی اس کی بیٹی میرے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ وہ افندی کی جائیداد سے اپنا اور اپنے بچوں کا حصہ بلکہ اسے بھی زیادہ لے کر یہاں سے چلی گئی۔ بیگم افندی نے یوں بات ختم کی جیسے وہ کہانی ختم ہو گئی ہو، لیکن اس کے سوال ختم نہ ہوئے تھے۔ فوراً پوچھا، کہاں؟ مجھے نہیں معلوم بیٹا، میں نے ایک دو بار افندی سے پوچھا تھا لیکن انہوں نے ٹال دیا اور کہا کہ تم بھول جاؤ یہاں کوئی عورت ہے۔ بس یہ سمجھ لو کہ اس گھر میں آنے والی تم پہلی اور آخری عورت ہو، اور شہری کو بھی یہی معلوم ہونا چاہیے۔ کیا تمہیں یاد ہے تمہارے پاپا نے کبھی تم سے ان کا ذکر کیا ہو؟ انہوں نے جتا کر پوچھا تو نفی میں سر ہلاتے بولا، نہیں۔ تو بس بیٹا، اب تم یہ بھول جاؤ جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے، اور وہ بچی جو ظاہر ہے اب بچی تو نہیں رہی، اسے یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اوکے، میں چینج کر لوں پھر کھانا لگواتی ہوں۔ بیگم افندی کہتے اٹھی تو وہ پوچھنے لگا، اور آپ نظام صاحب کے ہاں گئی تھیں، کیا ہوا؟ بہت خوش ہوئے، بیگم افندی نے جل کر کہا تو بے ساختہ ہنسا۔ اچھا، پھر تمہارے کینسر کا سن کر بڑا نیک مشورہ دیا، کہنے لگے کسی یتیم خانے سے لڑکی لے آئیں، بہت اجر ملے گا۔ واقعی اجر تو ملے گا، اس نے کہا تو وہ غصے سے بولی، کہاں سے اجر ملے گا؟ ایک تو وہ پہلے ہی یتیم، مزید اسے یہاں لا کر بیوقی کی زندگی دینا، نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ان کی بات پوری کر کے نفی میں سر ہلانے لگا۔ راحیلہ کچھ دیر پہلے سلمان کی فرمائش پر بڑی خوشی سے چائے بنانے لگی تھی، لیکن جب واپس آئی تو اس کا منہ پھولا ہوا تھا۔ چائے کا مگ سلیمان کو تھما کر بیٹھ کے دوسری طرف یوں بیٹھی کہ سلیمان کی طرف اس کی پشت ہو گئی۔ سلیمان کچھ حیران ہوئے، پھر اس کے پہلو میں چٹکی کاٹ کر بولے، اے کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، وہ اس کی چٹکی سے جل کر پڑے ہٹتی بولی، پھر یہ منہ کیوں پھولا ہوا ہے؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ گئے، کیا صرف چائے بنانی تھی؟ چائے؟ میں تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ روحان سی ہو کر چپ ہو گئی۔ لیکن کیا؟ بتاؤ نا، انہوں نے اصرار کیا۔ کیا بتاؤں؟ وہ تمہاری بہن رابعہ ہر وقت میرے سر پر سوار رہتی ہے۔ میں ذرا کچن میں جاؤں تو جہاں کہیں بھی ہوں بھاگی آتی ہے، کیا کر رہی ہو، کیوں کر رہی ہو؟ میرے سونے جاگنے پر اسے اعتراض، میں کپڑے استری نہیں کر سکتی، بل زیادہ آ جائے گا، یہاں تک کہ نہانے پر بھی پابندی۔ اب بتاؤ یہ کوئی دکھ ہوتی ہے؟ چھوٹی بچی تو نہیں جو ٹوکتی رہتی ہے، روزانہ کیوں نہاتی ہو؟ راحیلہ بری طرح کھولتے بولے جا رہی تھی۔ اس کی آخری بات پر سلمان کو ایک دم طیش آ گیا۔ فوراً کمرے سے نکل کر اونچی آواز میں امی کو مخاطب کر کے کہنے لگے، امی، اس گھر میں ہر کوئی اپنی مرضی چلاتا ہے، پھر راحیلہ کو کیوں منع کیا جاتا ہے؟ کس بات سے منع کیا ہے؟ امی نے ناگواری سے پوچھا، کیونکہ انہیں سلیمان کا اونچی آواز میں بولنا بہت برا لگا تھا۔ کس بات سے؟ ہر بات سے، رابعہ سے پوچھیں، وہ کون ہوتی ہے میری بیوی کو ٹوکنے والی؟ اسے کہیں اپنی حد میں رہے۔ میری کوئی حد نہیں ہے، رابعہ کچن سے چلائی تھی۔ سنا آپ نے، اگر اس کی حد نہیں ہے تو دوسرے کی حدود مقرر کرنے کی کوشش بھی نہ کرے۔ سلمان بری طرح دل ملائے تھے۔ بیٹا آرام سے بات کرو، امی نے ٹوکا تو وہ اور بپھر گئے۔ مجھے نہیں، اسے سمجھائیں، جسے چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں ہے، آخر سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو؟ آئندہ اگر اس نے راحیلہ کو کسی بات سے ٹوکا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آخر اس نے کیا کہہ دیا ہے جو تم اتنا تل ملا رہے ہو؟ اسی سے پوچھیں۔ سلمان بیر بھڑکتے واپس کمرے میں آئے تو راحیلہ الماری میں سر دیے جانے کیا کر رہی تھی۔ راحیلہ وہ اسے پکار کر بولے، چلو کہیں باہر چلتے ہیں، میں چینج کر لوں۔ وہ فوراً ہینگر سے سوٹ نکال کر واش روم میں بند ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ سلمان کے ساتھ کھلکھلاتی کمرے سے باہر نکلی اور سامنے کھڑی رابعہ کو دیکھ کر اس نے جان بوجھ کر اپنی گردن کو ذرا سا جھٹکا دیا، پھر امی سے بولی، امی ہم لوگ آؤٹنگ پر جا رہے ہیں، واپسی میں دیر ہو جائے گی۔ امی نے اس بات میں سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ دیکھا آپ نے؟ ان دونوں کے باہر نکلتے رابعہ امی کی طرف گھوم کر چلائی، یہاں آگ لگا کر خود بن ٹھن کر جا رہی ہے، آپ روک نہیں سکتی تھی انہیں؟ کیوں روکوں، یہی تو دن ہے ان کے گھومنے پھرنے کے، امی نے سہولت سے کہا۔ اف، 1 مہینہ ہو گیا ہے ان کی شادی کو اور آپ ایسے کہہ رہی ہیں جیسے… رابعہ، امی نے ٹوک کر تنبیہ لہجے میں کہا، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ان کی کسی بھی بات پر اعتراض کرنے کی، اور نہ تم ان کے کسی معاملے میں مداخلت کرو گی۔ کیوں ضرورت نہیں؟ وہ بھیا کو ہمارے خلاف بھڑکاتی رہے اور میں کچھ نہ بولوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں تو اس کا یہاں رہنا مشکل کر دوں گی۔ رابعہ پر امی کی تنبیہ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ہائے، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟
بھاوت سے دشمنی باندھوگی تو بھائی سے جوتے کھاؤ گی۔ امی نے غصے سے کہا، اتنی جرت نہیں ہے بھائی میں، آپ پر چلا سکتے ہیں، مجھے کچھ کہہ کر تو دیکھیں، زن مرید کہیں کے، ان کی بیوی کے سر پر ایک بال نہیں چھوڑوں گی۔ رابعہ برابر زبان چلا رہی تھی تب بھی فائقہ آ گئی۔ ایک تو پہلے ہی تھکی ہوئی تھی، اس پر اس صورتحال سے پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ فائقہ نے پہلے رابعہ پھر امی کو دیکھا تو وہ ناگواری سے بولی، دماغ خراب ہے اس کا۔ میرا دماغ خراب ہے، اور وہ جو ان کی چہیتی بہو ہے وہ بڑی ہوش مند ہے، پتہ نہیں کیا گھول کر پلا رہی ہے انہیں، جو ہر وقت اسی کے گیت گاتی رہتی ہیں۔ باقی ہم تو پاگل ہیں۔ رابعہ غصے سے بولتی اندر چلی گئی تھی۔ اسی لیے میں چاہتی تھی کہ پہلے اس کی شادی ہو، یہ لڑکی کسی کو برداشت نہیں کر سکتی، پتہ نہیں اپنے سسرال میں کیسے رہے گی۔ امی تشویش سے بولی، ابھی بھابھی سے کیا جھگڑا ہوا تھا؟ اس نے اصل بات جاننی چاہیے۔ پتہ نہیں، میرے سامنے تو کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ کچھ دیر پہلے سلیمان تلملایا ہوا کمرے سے نکلا اور کہنے لگا کہ رابعہ کو سمجھا کر رکھیں، ہر بات میں راحیلہ کو ٹوکتی ہے۔ خیر ٹوکنے کی عادت تو ہے اسے، لیکن بھابھی کو بھیا سے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس نے کہا تو امی افسوس سے بولی، اب وہ زمانہ نہیں ہے بیوی جو لڑکیاں سسرال والوں کی زیادتیاں چپ چاپ سہ لیتی تھیں۔ آج کل کی لڑکیوں کو تو بس موقع ملنا چاہیے، ایک کی چار لگاتی ہیں میاں کو۔ اب پتہ نہیں راحیلہ نے کیا کہا ہے سلیمان سے جو اتنا بھڑک اٹھا ہے۔ بھیا اپنے کمرے میں ہیں؟ اس کی آواز پر ابھی آپ دھیمی ہو گئی تھی۔ نہیں، چیخ چلا کر بیوی کو لے کر نکل گیا باہر، جس پر رابعہ چلا رہی تھی کہ کیوں جانے دیا انہیں۔ اب بتاؤ، میں انہیں روکتی تو اور فساد بڑھا سکتی تھی۔ ادھر تمہارے باپ آنے والے ہیں اور یہ جھگڑا دیکھتے تو انہیں پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے۔ فوراً بول پڑی کیونکہ انہیں رابعہ کی غلطی نظر ہی نہیں آتی۔ انہی کے سر چڑھائی ہوئی تو ہے جو بڑے بھیا کا لحاظ نہیں کرتی، اور دیکھنا بھی آئیں گے تمہارے ابو تو۔ رابعہ فوراً جا بیٹھے گی ان کے پاس مظلوم بن کر، تم ذرا سمجھاؤ اسے، مت دنیا کو تماشا دکھائے۔ امی نے کہا تو گہری سانس کھینچتے بولی، ہاں ہاں امی، ایک ہی کام میں نہیں کر سکتی، کیونکہ میں تو جو کچھ کہوں گی وہ اس کا الٹ کرے گی۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ اس کا ایک ہی حل ہے، رابعہ کی جلد شادی کر دیں۔ اس نے کہا تو امی فکر مندی سے بولی، کہاں کروں؟ وہ جو شیخ صاحب کے بیٹے کا رشتہ آیا ہے اس کے لیے بھی رابعہ انکار کر رہی ہے، کہتی ہے لڑکے کا قد چھوٹا ہے۔ برا نہیں مانیے گا امی، یہ عیب نکالنے اسے آپ نے ہی سکھائے ہیں۔ اس نے کہا تو امی ایک دم خاموش ہو گئیں۔ خیر چھوڑیں، شیخ صاحب کے بیٹے کا قد چھوٹا ہے، لیکن اعظام بھائی تو اونچے قد کے ہیں، پھر انہیں رابعہ نے کیوں منع کیا؟ اس نے ایک دم یاد آنے پر پوچھا۔ رابعہ نے کہاں منع کیا، اسی کے کہنے پر تو میں نے مامی جی سے کہلوایا تھا، حالانکہ مجھے پتا تھا اعظام نہیں مانے گا کیونکہ وہ دوسرے مزاج کا لڑکا ہے، لیکن رابعہ بضد تھی کہ نہیں آپ کہلوا کر دیکھو، وہ کبھی انکار نہیں کرے گا۔ توبہ کیسی شرمندگی اٹھانی پڑی، میں نے خود اپنی بیٹی کے لیے کہلوایا اور ادھر سے صاف جواب آ گیا۔ امی بتاتے ہوئے ابھی بھی توہین آمیز شرمندگی کے احساس میں گھری ہوئی تھیں، اور وہ حیران بیٹھی تھی اس بات پر نہیں کہ رابعہ نے کچھ اور کہا تھا، بلکہ اس انکشاف پر کہ رابعہ کے مجبور کرنے پر امی نے آگے بات بڑھائی تھی، کیونکہ وہ تو ہمیشہ اس کے سامنے اعظام کا مذاق اڑاتی تھی، پھر ان سے شادی کرنے کا کیسے سوچ لیا؟ اس کا دل چاہا ابھی اندر جا کر رابعہ سے پوچھے، لیکن پھر یہ سوچ کر رک گئی کہ وہ اپنی برتری قائم رکھنے کے لیے کوئی نئی کہانی گھڑ دے گی۔ اسے یقین نہ کرتے بھی یقین کرنا پڑے گا۔ یہ اس کی سوچ ہے یا کمزوری کہ وہ کسی کو ہرٹ نہیں کر سکتی، نہ ہرٹ ہوتے دیکھ سکتی ہے۔ وہ سلیمان کی شادی پر جو اعظام سے کچھ ناراض سی ہو گئی تھی تو اس کے بعد آج ان کے گھر آئی تھی، پھر بھی ان سے کوئی بات کرنے کا ارادہ نہیں تھا، اور بس اسما اور مامی جی سے ملنے آئی، اور اتفاق سے گھر میں دونوں تھیں۔ اعظام آفس سے نہیں لوٹے تھے، یا اگر کہیں چلے گئے تھے، اس نے غضباً ان کے بارے میں نہیں پوچھا، اور اس پر اسما کی حیرت بجا تھی کہ تقریباً 15 منٹ ہوئے تھے اسے آئے ہوئے، وہ ادھر ادھر کی باتیں کیے جا رہی تھی، اعظام بھائی کا نام تک نہ لیا تھا، جبکہ وہ ہمیشہ آتے ہی پہلے ان کا پوچھتی۔ تم نے اعظام بھائی کا نہیں پوچھا؟ آخر اسما سے رہا نہیں گیا تو وہ خاصی انجان بن کر بولی، نہیں پوچھا، اب پوچھ لیتی ہوں، کہاں ہے وہ؟ میرے ٹوکنے سے پوچھ رہی ہو نا، پہلے کیوں نہیں پوچھا؟ کیا ناراض ہو ان سے؟ اسما نے جواب دینے کے بجائے مزید جتایا، نہیں، میں کیوں ان سے ناراض ہوں گی؟ میں ان سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ پھر کیا؟ سوچ تو رہی ہوں، کہاں ہے اعظام بھائی؟ اس نے کہا تبھی اعظام آ گئے، لیکن ان کے دروازے کی طرف پشت تھی، جبکہ اسما کا رخ اسی جانب تھا۔ جب بھی ہنس کر بولی، لو آ گئے، السلام علیکم۔ اعظام نے کچھ فاصلے پر رک کر سلام کیا، وعلیکم السلام۔ اس نے جواب ضرور دیا لیکن ان کی طرف پلٹی نہیں، تو وہ آگے آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے، خیریت سے ہو؟ اب وہ جواب نہیں دے سکی،
کیونکہ اس نے اپنی سانسیں روک لی تھی کہ کہیں ذرا سی حرکت سے اس کے سر پر ٹھہرا ہاتھ ادھر ادھر ہو جائے۔ بڑے دنوں بعد آئیں، کیا بہت مصروف ہو گئی ہو؟ وہ ذرا سا جھک کر اس کا چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگے۔ گھر میں سب خیریت ہے نا؟ وہ ابھی بھی خاموش رہی۔ لگتا ہے بھائی کہ آپ سے ناراض ہے، اسما نے کہا تو وہ حیران ہوئے۔ مجھ سے کیا خطا ہو گئی؟ کیوں فائقہ؟ کیوں آپ سے خطا نہیں ہو سکتی؟ آپ انسان نہیں ہیں، فرشتہ ہیں کیا؟ وہ اچانک جھٹک گئی تھی۔ توبہ کرو۔ وہ اس کے پاس سے ہٹ کر دور جا بیٹھے۔ اسما پانی پلاؤ اسے، اور ہاں امی کہاں ہیں؟ کچن میں۔ اسما اٹھ کر جانے لگی تو وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ میں گھر جا رہی ہوں۔ یہ گھر نہیں ہے کیا؟ آرام سے بیٹھو، میں چھوڑ آؤں گا۔ اعظام نے قدرے روب سے کہا تو وہ روٹھے لہجے میں بولی، نہیں میں چلی جاؤں گی۔ چلی جانا لیکن کھانا کھا کر۔ بیٹھو میں ابھی آتی ہوں۔ اسما اسے زبردستی بٹھا کر چلی گئی تو وہ اپنے آپ سے بولی، پتہ نہیں کیوں آ جاتی ہوں میں یہاں، میری محبت کھینچ لاتی ہے۔ اعظام نے سیدھے سادے انداز میں کہا تو وہ ایک دم سر اونچا کر کے انہیں دیکھنے لگی۔ غلط کہہ رہا ہوں کیا میں؟ انہوں نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں لیکن آج میں آپ کی محبت میں نہیں آئی۔ پھر؟ اسما اور مامی جی سے ملنے آئی ہوں۔ اچھی بات ہے، ویسے میرے پاس تو تم بہت پہلے آنے والی تھی، کوئی کام تھا شاید تمہیں، یا کوئی ضروری بات کہنی تھی؟ وہ کہہ کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ اب کچھ نہیں کہنا، اس نے کہا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اچھا میں اپنے کمرے میں ہوں، عشاء کے بعد تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ پھر جاتے جاتے اچانک رک کر بولے، سنو ذرا سی بات پر دل چھوٹا مت کیا کرو، ہر بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، صرف اسی پر بھروسہ رکھو۔ وہ بہت خاموشی سے انہیں دیکھنے لگی تھی اور ان کے جانے کے بعد بھی اس طرح بیٹھی تھی، کچھ گمسم سی۔ جب اسما نے آ کر پکارا تو اس کے سینے سے آپ ہی آپ ایک گہری سانس خارج ہوئی، پھر اٹھتے ہوئے بولی، چلو کھانا تیار ہے تو نکال دوں؟ تم لوگ تو ماموں جی کے آنے پر کھاؤ گے اور میں اتنی دیر نہیں رکوں گی۔ نظام بھائی نے کہا تو ہے کہ وہ چھوڑ آئیں گے۔ اسما نے کہا، ہاں لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں 12 بجے تک آرام سے بیٹھی رہوں۔ دیکھو اذان بھی ہونے لگی ہے، جب تک نظام بھائی نماز پڑھ کر آئیں گے میں کھانا کھا لوں گی۔ اسے پتا تھا کہ کھانا کھلائے بغیر اسے جانے نہیں دیا جائے گا، اس لیے کھانے کی جلدی کرنے لگی، ورنہ ابھی اسے بھوک بالکل نہیں تھی۔ زبردستی کچھ نوالے حلق سے اتارے، زیادہ مامی جی سے باتوں میں لگی رہی، درمیان میں کہیں کہیں نوالا منہ میں ڈال دیتی، اور جیسے ہی اعظام آئے وہ کھانے سے ہاتھ کھینچ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے کھانا تو آرام سے کھا لو، مامی جی نے کہا تو وہ انسنی کر کے برتن اٹھا کر کچن میں رکھ کر آئی تو اسما خفگی سے بولی، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ امی پریشان ہو رہی ہوں گی، ویسے تو میں ان سے کہہ چکی ہوں، لیکن جب بھی مجھے دیر ہو سمجھ جاؤ کہ میں تمہارے ہاں چلی گئی ہوں، پھر بھی وہ بھول جاتی ہیں۔ بہرحال اب تم آنا، وہ کہتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی، پھر مامی جی سے مل کر اعظام کے پیچھے باہر نکل آئی۔ وہ جب ان کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو امی دیکھتے بولی، میں سمجھ گئی تھی تم ماموں کے ہاں گئی ہوگی۔ پھر اعظام سے کہنے لگی، چلو اسی بہانے تم آ جاتے ہو، ورنہ تو تمہیں پھپھو کا خیال ہی نہیں آتا۔ ایسا نہ کہیں پھپھو، بس آفس سے آنے کے بعد کہیں نکلنا ہی نہیں ہوتا۔ اعظام امی کے ساتھ بیٹھ گئے، تبھی راحیلہ اپنے کمرے سے نکلی اور انہیں دیکھ کر واپس پلٹنے لگی کہ فوراً پکار کر بولی، بھابی یہ اعظام بھائی ہیں، ماموں جی کے بیٹے۔ السلام علیکم۔ راحیلہ نے سلام کیا تو وہ جواب کے ساتھ بولے، خیریت سے ہیں آپ؟ ہاں خیریت ہی ہے۔ راحیلہ خاصے روٹھے پن کا مظاہرہ کرتی واپس کمرے میں چلی گئی تو وہ اس کی حرکت پر شرمندہ سی ہو کر بولی، اعظام بھائی اب آپ کھانا کھا کر ہی جائیے گا، میں بس دسترخوان لگا رہی ہوں۔ دسترخوان ضرور لگاؤ لیکن مجھے مت روکو، وہ کہتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھپھو میں پھر انشاءاللہ فرصت سے آپ کے پاس آؤں گا، ابھی اجازت دیجیے۔ ہائے تم کھانے کا سنتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے، چلو چائے ہی پی لو، امی نے کہا تو انہوں نے سہولت سے منع کیا، پھر خدا حافظ کہہ کر چلے گئے تو وہ ادھر ادھر دیکھ کر پوچھنے لگی، عثمان اور سونی کہاں ہیں؟ اتنی توفیق نہیں ہوئی انہیں کہ آ کر اعظام بھائی کو سلام کر لیں، اور رابعہ؟ بس چپ ہو جاؤ، پہلے ہی بہت ہنگامہ ہو چکا ہے یہاں، امی نے ٹوک کر آہستہ آواز میں کہا تو ان کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ ابھی کچھ مت پوچھو، جاؤ اپنے کمرے میں، امی نے کہا تو وہ کچھ دیر انہیں دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی تو رابعہ کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ سر پر دوپٹہ باندھے لیٹی تھی اور چہرے سے لگ رہا تھا کہ بہت روئی ہو۔ رابعہ، اس نے قریب جا کر دھیرے سے پکارا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے بہت نرمی سے پوچھا، لیکن ادھر رابعہ کے اندر جانے کیا تھا ایک دم اس پر بگڑ گئی۔ تم کہاں آوارہ گردی پھرتی رہتی ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اتنی رات تک کون سا آفس کھلا رہتا ہے جو تم… زبان سنبھالو رابعہ، میں آفس سے ماموں جی کے ہاں چلی گئی تھی اور ابھی اعظام بھائی کے ساتھ آئی ہوں، وہ غصے سے کہتی وارڈروب کی طرف بڑھی۔
کیا ضرورت ہے روز روز ان کے ہاں جانے کی؟ سیدھے گھر نہیں آ سکتی؟ رابعہ نے تنک کر کہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کپڑے لے کر واش روم میں بند ہو گئی۔ چینج کرنے کے بعد منہ پر پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے اس نے سوچا کہ شاید ہنگامہ اسی وجہ سے ہوا کہ وہ دیر سے کیوں آتی ہے، لیکن روزانہ تو دیر نہیں ہوتی۔ وہ اپنی سوچ کی نفی کرتی واش روم سے نکلتے ہی رابعہ سے پوچھنے لگی، سنو، شام میں یہاں جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ تمہیں آتے ہی اطلاع مل گئی تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جھگڑے پر ابو نے کیا فیصلہ سنایا ہے۔ رابعہ نے خاصے فاتحانہ انداز میں اسے دیکھا تو حیران ہو کر بولی، ہیں، ابو کے سامنے ہوا سب؟ نہیں، ابو اچانک آ گئے تھے۔ اس وقت رحیلہ بہت زبان چلا رہی تھی۔ ابو کو دیکھ کر بھی خاموش نہ ہوئی۔ انہوں نے بھیا سے کہا کہ وہ ایسی عورت کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے، لہٰذا تم اپنا انتظام کہیں اور کر لو۔ رابعہ نے بظاہر افسوس سے بتایا، لیکن اندرونی خوشی اس کے چہرے پر جھلک رہی تھی، جسے دیکھ کر وہ دکھ سے بولی، تو تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی؟ میرا کیا مقصد تھا؟ رابعہ نے تنک کر کہا۔ پھر وہ تیز ہو کر بولی، کیوں، ہر دوسرے دن تو تم مجھ سے کہتی ہو کہ راحیلہ کو یہاں سے نکلوا کر ہی دم لوگی۔ میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہاں سب کچھ تمہارے کہنے سے ہوتا ہے رابعہ۔ تم نے اول روز سے ہی بھابھی کے خلاف محاذ بنا لیا تھا، لیکن اس سے بھابھی کا کچھ نہیں بگڑا، نقصان ہمارا ہوگا۔ بھیا ہم سے دور جائیں گے، ابھی بھی وقت ہے، انہیں روک لو۔ ابو سے کہو اپنا فیصلہ واپس لے لیں، وہ تمہاری بات مان لیں گے۔ وہ آخر میں رابعہ کی منت کرنے لگی، ابو میری جائز بات مانتے ہیں، ناجائز نہیں۔ رابعہ ایک دم بے نیازی دکھانے لگی، یہ ناجائز نہیں ہے، اس نے زور دے کر کہا تو رابعہ تیوری چڑھا کر بولی، تمہیں کیا پتا، تم سارا دن گھر میں کب رہتی ہو، بڑیاں ہی کہیں سے اس کی وکالت کرنے والی۔ یہاں اس نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے۔ تمہیں اگر اس سے زیادہ ہمدردی ہے تو جا رہی ہے نا، اسی کے ساتھ چلی جانا۔ تمہاری البتہ میں ابو سے سفارش کر دوں گی۔ افسوس ہے تم پر، پتہ نہیں کیا سمجھتی ہو اپنے آپ کو۔ وہ اسے مزید الجھنے کا ارادہ ترک کر کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ شہری آ گیا؟ بیگم افندی نے فائل بند کر کے طاہر صاحب کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ یس میڈم۔ اچھی بات ہے، اب آپ بلال صاحب کو فیکٹری بھیج دیں۔ اور ہاں، شہری کا ٹکٹ کا کیا ہوا؟ ٹکٹ یہ رہا۔ طاہر صاحب نے ٹیبل سے لفافہ اٹھا کر ان کے سامنے کر دیا، جسے لے کر بیگم افندی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اوکے، آپ جائیں۔ میڈم، وہ نیا ٹینڈر؟ طاہر صاحب نے جاتے جاتے رک کر پوچھا۔ اس کے بارے میں بعد کریں گے۔ جی بہتر۔ طاہر صاحب چلے گئے تو بیگم افندی نے لفافے میں سے ٹکٹ نکال کر دیکھا، پھر سامنے کیلنڈر پر ڈیٹ دیکھ کر دونوں دنوں کو شمار کرتے ہوئے اپنے کمرے سے نکل کر شہریار کے کمرے میں داخل ہوئیں تو وہ انہیں دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ماما، مجھے بلا لیا ہوتا۔ تم کب آئے؟ وہ انسنی کرتی آرام سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ بہت دیر ہوئی، اور میں آتے ہی آپ کے روم میں گیا تھا، لیکن آپ نہیں تھیں۔ خیریت؟ وہ ان کے یہاں آنے اور بیٹھنے سے کچھ اچنبھے میں گر گیا تھا۔ سب خیریت ہے بیٹا؟ پریشان کیوں ہو جاتے ہو؟ بیٹھو، بیگم افندی نے قصدن مسکرا کر کہا تو وہ بیٹھتے ہوئے بولا، میں پریشان نہیں ہوا۔ اچھا دیکھو، یہ تمہاری لندن کی سیٹ کنفرم ہو گئی ہے۔ بیگم افندی لفافہ اس کے سامنے رکھتے بولی، اگر تم کہو تو میں بھی ساتھ چلوں؟ نہیں نہیں، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، اس نے فوراً منع کر دیا۔ بیٹا، یہاں مجھ پر ایک ایک پل بھاری ہو جاتا ہے۔ تم کیوں منع کرتے ہو؟ کیونکہ آپ وہاں بہت ڈپریس ہوتی ہیں، اور پھر میں صرف چیک اپ کے لیے جا رہا ہوں، بہت زیادہ دن نہیں رہوں گا وہاں، انشاءاللہ 15 دن میں لوٹ آؤں گا۔ شہریار نے سہولت سے انہیں تسلی دی۔ انشاءاللہ، اور ہاں، جب میں آؤں تو آپ مجھے اچھی خبر سنائیے گا۔ شہریار نے فوراً ان کا دھیان بٹانے کی کوشش کی۔ تمہارے لیے اچھی خبر کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے پوچھا تو وہ مسکرا کر بولا، وہی جو آپ چاہتی ہیں، یعنی میری شادی۔ میں تو چاہتی ہوں، لیکن شاید تم نہیں چاہتے، جبھی مجھے چکر دے رہی ہو۔ وہ کہتے اٹھ کھڑی ہوئیں اور جیسے ہی پلٹ کر گلاس وال کے ادھر فائقہ کو دیکھ کر واپس اس کی طرف گھوم کر بولی، شہری، وہ تمہاری ہو سکتی ہے اگر تم اپنی شرط واپس لو، تو میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ جب تم لندن سے لوٹو گے تو تمہارے استقبال کو میرے ساتھ موجود ہوگی۔ شہریار نے ایک نظر گلاس وال سے ادھر ڈالی، پھر انہیں دیکھ کر نفی میں سر ہلانے لگا تو وہ مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر کے اپنے آفس میں آ گئیں۔ کرسی پر بیٹھتے ہی ان کی نظر نیلے رنگ کے لفافے پر پڑی۔ عام سا خط والا لفافہ تھا، جبھی وہ حیران سی ہوئیں۔ کس کا خط ہے؟ انہوں نے اٹھا کر دیکھا، اوپر نام ان کا ہی تھا اور ایڈریس اسی آفس کا، جبکہ دوسری طرف بھیجنے والے کا نام نہ ایڈریس۔ انہوں نے لفافہ چاک کر کے اندر سے خط نکال لیا، بغیر کسی القاب کے تحریر تھا، میں 20 سالوں سے انگاروں پر لوٹ رہا ہوں۔ اگر میری ماں مجھے نہ روکتی تو میں بہت پہلے آپ کے سامنے کھڑا ہو سکتا تھا۔ اگر میں مجبور ہوں تو صرف اپنی ماں کی وجہ سے، جو ابھی بھی نہیں چاہتی کہ میں اپنا حق وصول کروں،
کیونکہ اسے یقین ہے کہ اس نے جس خدا پر اپنا معاملہ چھوڑا تھا وہ خوب انصاف کرے گا۔ یقین تو مجھے بھی ہے، پھر بھی میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ تیار رہیں اس وقت کے لیے جو اب میری دسترس میں آنے والا ہے، اور میرے دل میں آپ کے لیے ذرا برابر رحم نہیں۔ کبھی معاف نہیں کروں گا میں آپ کو، کبھی نہیں۔ لکھنے والے نے آخر میں اپنا نام نہیں لکھا تھا، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ بیگم افندی کو وہ ہر لفظ میں جھلکتا نظر آ رہا تھا۔ جب بھی ان کی پیشانی پر اسی حساب سے شکنیں پڑ رہی تھیں اور چہرہ بھی اسی طرح رنگ بدل رہا تھا، جبکہ سانسوں کا تنفس بہت تیز ہو گیا تھا۔ اس کی اتنی جرأت! انہوں نے دانت پیستے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈسٹ بن میں ڈال دیے تھے، پھر لفافہ اٹھا کر اس پر لگی مہر کو دیکھنے لگیں، لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا کہ طاہر صاحب کو بلا کر لفافہ ان کے سامنے ڈالتے بولی، طاہر صاحب ذرا دیکھیں یہ خط کس شہر سے آیا ہے، اگر نہ سمجھ میں آئے تو جی پی او سے معلوم کریں۔ جی بہتر۔ طاہر صاحب خالی لفافہ لے کر چلے گئے تھے۔ حق وصول کرے گا، بچ گیا پہلے مجھ سے، اب نہیں بچے گا، پتال میں سے ڈھونڈ نکالوں گی اسے۔ بیگم افندی انتہائی تنفر سے سوچتی اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔